السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران گرامی، ماہ رمضان مبارک کی اس شب میں الحمدللہ کئی سال سے یہاں حاضری ہوتی ہے، اور اس مسجد کے متولی جناب اشتیاق صاحب اور جناب ناصر صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ اس شب میں حاضر ہو کر میں تراویح پڑھاؤں، اور تراویح میں کبھی قرآن حکیم کے جو جز ہیں، پارے ہیں، ان کی ابتدائی آیات، اور کبھی دعا کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور آج الحمدللہ آپ نے 20 رکعت میں حروف مقطعات والی سورتوں کی ابتدائی آیات سنی۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورتوں کی تعداد 29 ہے، 29، یعنی 20 پر 9 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ ان صورتوں کی ترتیب اس طرح ہے: سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ، سورۃ المؤمن، سورہ حامیم سجدہ، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ، سورۃ الاحقاف، سورہ قاف اور سورۃ القلم۔ ہو گئی 29 صورتیں؟ نہیں ہوئی؟ گن رہے تھے یا نہیں گن رہے تھے؟ گن رہے تھے، چلیے۔ تو یہ سورتوں کے نام ہیں۔ اب ان سورتوں کے حروف اس طرح ہیں: الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام را، الف لام را، الف لام میم را، الف لام را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ، طا سین میم، طا سین، طا سین میم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، یاسین، صاد، حامیم،
حامیم حامیم عین سین قاف حامیم 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 قاف نون. ان 29 صورتوں میں ان 29 صورتوں میں 2 صورتیں ایسی ہیں جو 5 حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف. 2 صورتیں ہیں جو 4 حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم صاد، الف لام میم را. 3 صورتیں ہیں جو 1 حرف سے شروع ہوتی ہیں، صاد قاف نون. اب بقیہ جو ہیں وہ آپ بھی گن لیجئے. قرآن کریم سب کے پاس ہے، ہر گھر میں موجود ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتلائی، بس صرف ہماری ذرا توجہ اس کی طرف کرنے کی ضرورت ہے. ان حروف کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. مقطع ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں. الف لام میم، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں، الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اور ان حروف کے معنی کیا ہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. بڑی بڑی تفسیریں جو عربی کی تفسیریں ہیں ان میں ان حروف کے نیچے یہی لکھا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ کی مراد کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی جانتا. ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، بہت سے لوگ تھے، بڑے علماء تھے، تو ان میں ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حروف مقطعات کے تعلق سے میری بڑی تحقیق ہے اور میں نے بہت ریسرچ کی ہے ان حروف کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ یہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے تو کاف سے مراد کربلا، اور ہا سے مراد ہائے حسین، اور یا سے مراد یاد حسین، اور عین سے مراد عالم حسین، اور صاد سے مراد صبر حسین. لوگ اس تحقیق سے دنگ رہ گئے. آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون سی ذات گرامی ہوگی. مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں کہ ان کا کس کمپنی سے تعلق، بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے. جلسے میں اپنے لوگ بھی تھے، تو ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حروف مقطعات سے میری بھی بڑی دلچسپی رہی ہے اور میری بھی بڑی تحقیق ہے. اور کہنے لگے جو الف لام میم ہے، الف سے مراد الہ آباد، اور لام سے مراد لکھنؤ، اور میم سے مراد میسور. یہ لوگ خوب ہنسے اور وہ جو صاحب تھے ان کا جواب ہو گیا کہ یاد رکھیے ان کے معنی اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، اور ان حروف کی تحقیق میں نہیں جانا کہ کیا مراد ہے، الف سے کیا مراد ہے، لام سے، اس کی تحقیق میں نہیں جانا اور اس کے حق ہونے پر یقین رکھنا. دیکھیے قرآن کریم سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، اور انسان کو الف لام میم کے معنی نہیں معلوم. الف لام میم کے معنی نہیں معلوم کسی کو، تو اس کو قرآن کیسے معلوم ہوگا؟ جب شروع ہی نہیں معلوم اس کو تو بیچ کی اور انتہا کی چیز وہ کیسے جان سکتا ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے،
اس کو الف لام میم کے معنی نہیں معلوم، الف لام میم کا ترجمہ نہیں معلوم، جب انسان اس احساس کے ساتھ قرآن حکیم کو اٹھائے گا اور اس اعلان کے ساتھ وہ قرآن پڑھے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، جب یہ سمجھ کر وہ قرآن کو اٹھائے گا تو قرآن نازل کرنے والا اس پر قرآن کے معنی کھول دے گا، تب سمجھے گا وہ، پھر اللہ کی طرف سے اس کو سمجھایا جائے گا کہ قرآن کیا ہے۔ انسان اقرار کرے کہ اسے الف لام میم کے معنی نہیں معلوم، جب اس اقرار کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر قرآن کے معنی کھول دے گا اور وہ قرآن کو سمجھنے لگے گا۔ سوچے انسان الف لام میم کو نہیں جانتا۔ اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے، اور وہ جو حدیث پاک ہے، دیکھیے پیغمبر کی ہر بات نرالی ہے۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے الف لام میم پڑھا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ کن حروف پر ثواب کی خوشخبری بتائی ہے پیغمبر نے؟ جن حروف کے پڑھنے کا اس کو یعنی معنی ہی نہیں معلوم، اس پر پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے، ہو سکتا تھا کہ حضور الحمد شریف فرما دیتے، قل هو اللہ فرماتے، لیکن نہیں، پیغمبر کی نگاہ اس زمانے کو اور ہر زمانے کو دیکھ رہی تھی۔ پیغمبر کا جو فرمان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو آپ نے فرمایا الف لام میم، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اور اس پر 30 نیکیاں۔ سمجھا نہیں تب بھی اس کو ثواب ہے، تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن حکیم وہ چیز ہے کہ اس سے انسان کی نسبت جس حیثیت سے ہوگی سعادت سے اور برکت سے خالی نہیں۔ پڑھنا سعادت، سننا سعادت، سمجھنا ثواب، عمل کرنا ثواب، دوسرے انسانوں تک اس نعمت کو پہنچانا وہ ثواب۔ کوئی نسبت اجر و ثواب سے اور سعادت سے خالی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس پر 30 نیکیاں ہیں، اس کو تو اٹھانا بھی ثواب، قرآن حکیم کو دیکھنا بھی ثواب۔ بعض لوگ جو نمازوں کے بعد یا فجر کے بعد خاص و سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو میں تو ان سے کہتا ہوں کہ یہ 5 سورے 7 سورے یہ اس میں مت پڑھو، پورا مصحف پورا قرآن اٹھا اس میں پڑھو، اور یہ 5 سورے 16 سورے نہ معلوم کہاں سے آ گئے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ اگر یاسین بھی پڑھتے ہیں تو پورا مصحف شریف اور قرآن حکیم اٹھا کر پڑھیے۔ آپ پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین، لیکن آپ کو ثواب ملتا ہے پورے قرآن کو اٹھانے کا، اس لیے اس میں پڑھیے، وہ چھوڑیے ان سب کو۔ 15 سورے اور 16 سورے نام رکھا ہے، 16 سورے تو 16 سورے ہونا چاہیے تھی، لیکن 17 چیزیں اور اس میں لوگوں نے گھسیڑ دی ہیں، یہ لیجیے وہ کہاں سے لے آئے، پھر اس کا نام رکھ دیا 5 سورہ اور 16 سورہ۔ خیر، ابھی میں نے جو عرض کیا کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر مطلب سمجھے ہوئے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے سمجھ کے پڑھنے کے لیے صرف قرآن ہی رہ گیا۔ اسی کو مت سمجھو، دنیا کی ساری چیزیں سمجھو، سمجھتے ہیں لوگ، لیکن نہیں سمجھتے تو اسی کو نہیں سمجھتے۔ اے اللہ کے بندوں، کیا اس ظلم کے لیے یہ اللہ کی کتاب ہی رہ گئی تھی کہ اس پر یہ ظلم کرو کہ اس کو نہ سمجھو؟ ہر چیز سمجھ کے پڑھو۔
اور وہ تو یہ اچھا ہے کہ ہم لوگوں کی یہ باتیں مسجد میں رہتی ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. اگر باہر کی دنیا میں یہ معلوم ہو کہ یہ لوگ پڑھتے تو خوب ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں, تو وہ کہیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے کہ جو چیز پڑھ رہے ہیں بابا اس کو سمجھے بھی تو کہ وہ ہے کیا, سمجھنا بھی چاہیے. قرآن کتاب ہدایت ہے. ابھی جو ابتدائی آیتیں پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, کہ یہ ہدایت کا ابلتا ہوا چشمہ ہے. اور ہاں دیکھیے آپ, اس سے پہلے جو قرآن کا تعارف کرایا وہ کتاب کے ذریعے کرایا. کتاب ذالک الکتاب, یہ کتاب وہ کتاب جو لوح محفوظ میں محفوظ, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, وہ کتاب, اس میں کوئی شک نہیں. یہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری رسول حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا. نزل بہ الروح الامین علی قلبک, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں اس کتاب کے اندر. اور دیکھیے تعارف کرایا قرآن کا کتاب کے ذریعے کہ یہ کتاب ہے. قرآن کے کئی نام ہیں, قرآن سب سے مشہور نام, اور اس کا کئی جگہ ذکر, قاف والقرآن المجید, صاد والقرآن ذی الذکر, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن. یہ دیکھیے حروف مقطعات میں قرآن کا ذکر اس طرح دیا ہے. فرقان نام ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, تبارک الذی نزل الفرقان, بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا. تبارک الذی نزل الفرقان, نور بھی فرمایا, قرآن کا ایک نام نور بھی ہے. واتبعوا النور الذی انزل معہ, اس نور کی پیروی کرو جو نبی کے ساتھ اترا ہے. تو نور بھی فرمایا, ذکر بھی فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین, سارے جہاں کے لیے یہ نصیحت ہے, عالموں کے لیے نصیحت ہے, عالموں کے لیے بھی نصیحت ہے. اور عالم کیا, عالم کیا, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, پیارے رسول آپ کے لیے بھی یہ ذکر ہے, آپ کی امت کے لیے بھی. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی امت کے لیے, آپ کے قوم کے لیے بھی نصیحت ہے. تو یہ سب قرآن کے نام ہیں. مگر یہاں پہلے جو قرآن کا تعارف کرایا وہ کس طرح کرایا؟ کتاب. کتاب کیا قرآن کتاب کی شکل میں آیا؟ بہت سے علماء بھی یہاں تشریف فرما ہیں, وہ بتائیں اور پوچھئے آپ ان سے, کیا لکھی لکھائی کتاب اتری ہے؟ آسمان سے نہیں, بلکہ کیسے اترا؟ کسی سے مت پوچھو, خود قرآن سے پوچھو کہ آیا کیسے ہے, اور اے قرآن آپ تشریف کیسے لائے ہیں اور کہاں آئے ہیں؟ قرآن اس سوال کا بھی جواب دے گا کہ کہاں آئے ہیں آپ, قرآن سے پوچھیں. تو نزل علی محمد, محمد پر آیا ہے قرآن صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اور کیسے آیا؟ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ اے پیغمبر آپ ٹھہر ٹھہر کر انسانوں کے سامنے اس کی تلاوت کر سکیں. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, تھوڑا تھوڑا
کیسے؟ کبھی 1 آیت، کبھی 3 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، حسب ضرورت قرآن نازل ہوتا رہا، حسب قرآن نازل۔ سب سے بڑا حصہ جو قرآن کا ایک وقت میں نازل ہوا وہ سورۃ الانعام ہے، 1.25 جز کی سورت، 20 رکوع کی سورت ایک وقت میں نازل ہوئی۔ اب یہ پیغمبر کا قلب تھا کہ اس نے اس کا تحمل کیا اور اس کو یاد کر لیا۔ اور سب سے مختصر حصہ، سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا وہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ جس کو لے کر جبریل امین علیہ السلام مستقل طور پر لے کر حاضر ہوئے، ایک چھوٹی سی آیت کا حصہ، اور بڑے سے بڑا حصہ اتنا کہ سورہ انعام کے برابر 1.25 جز کے برابر۔ اب 2 آیتیں 3 آیتیں اتر رہی ہیں اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، کتاب نازل ہو رہی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ آپ 2-3 لائنوں کو، 2-3 سطروں کو، 2-3 صفحے پیجز کو کیا کتاب مانیں گے؟ آپ اس کو کتاب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہیں گے۔ 2-3 لائن کوئی لکھ کر لے آئے، کہے کہ یہ کتاب لایا ہوں صاحب آپ پڑھیے، آپ کہیں یہ کتاب ہے؟ لیکن قربان جاؤ صحابہ کے ایمان پر، انہوں نے کہا کہ ہاں کتاب اتر رہی، تنزیل الکتاب، اللہ نے کہا دیکھو کتاب اتر رہی ہے، وہ ایمان لائے۔ اسی لیے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا کے لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو ان کو ہدایت ملے گی، ان کو نمونہ فرمایا۔ یہ زمانہ کتابوں کا زمانہ ہے، لٹریچر کی دنیا ہے، کوئی 2-3 صفحوں کو کتاب نہیں سیکھ سکتا، اور کتاب کیا چیز ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس زمانے میں سب جانتے ہیں۔ مگر صحابہ نے 2-3 آیتوں کو کتاب مان لیا، 2 صفحات کو کتاب مان لیا، کیا ایمان تھا۔ تو تعارف کرایا کتاب کے ذریعے کہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ دشمنوں کا یہی تو اعتراض تھا، مکے والوں کا یہی تو اعتراض تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ یہ 2-2 3-3 آیتیں سناتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آتا ہے، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، دیکھو سب قرآن ہے کہ کوئی ان کے پاس صبح و شام آتا ہے اور 2-4 آیتیں لکھوا کے چلا جاتا ہے، دوسرے دن پیغمبر جو ہے وہ سنا دیتے ہیں۔ ان کا یہی تو اعتراض تھا۔ انہوں نے کہا اے پیغمبر ہم نہیں مانتے، آپ تو لکھی لکھائی کتاب لائیے، لکھی لکھائی کتاب لائیے آسمان سے، تب ہم مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم من السماء، اہل کتاب یہود و نصارہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کتاب لائیے۔ اور فرمایا اہل مکہ مشرکین عرب مطالبات کرنے میں وہ بھی یہود و نصارہ سے پیچھے نہیں تھے۔ انہوں نے تو کہا ہم تو جب جانیں پیغمبر کو کہ جب وہ زمین پر چلتے ہوں تو ان کے ساتھ فرشتہ بھی ہو، خزانے ہوں، یہ مکہ جس میں کاشت نہیں کر سکتے، کھیتی نہیں ہو سکتی، اس میں چشمے جاری کر دیں، کھیتی خوب اگے، پیداوار ہو، تب ہم جانیں کہ واقعی یہ نبی ہے۔ اور فرمایا اور ان لوگوں نے کہا کہ یہیں تک نہیں، کتابا من السماء، کہ وہ آسمان سے کتاب لے آئیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ یہ لکھی لکھائی کتاب ہم کو نہ دے دیں۔ یہ مطالبہ تھا ان کو۔ اللہ تبارک و تعالی
اپنے آخری رسول حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتا ہے کہ پیارے رسول، ان کا کتاب کا مطالبہ ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان لانے کے لیے کتاب نہیں مانگ رہے۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اگر ہم آسمان سے لکھائی کتاب اتار دیں اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کر دیکھ لیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی یہ بے ایمان یہی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا ہے اور ہم پر نظر بندی کر دی ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا مطالبہ کتاب کے لیے ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایسے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم آسمان سے فرشتے ان پر نازل کر دیں تب بھی نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، آسمان سے فرشتے آ جائیں تو یہ نہ مانیں گے، ہم آسمان کے دروازے کھول دیں، یہ چڑھ کر اوپر آ جائیں تب بھی نہیں مانیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا ہے، ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، نہیں مانیں گے۔ ان کا مطالبہ کتاب کے لیے ایمان لانے کے واسطے نہیں تھا، جن کو ایمان لانا تھا انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، وہ ایمان لے آئے، اور جن کو ایمان نہیں لانا تھا پیغمبر نے ان کے سارے مطالبات بھی پورے کر دیے تب بھی وہ بدبخت ایمان نہیں لائے۔ خیر، بات کتاب سے چلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو کتاب فرمایا، یہی کتاب ہے جو پڑھنے کی ہے، اسی کتاب کو پڑھنا ہے۔ ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن اس کو پڑھیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کا حکم کہ کتاب پڑھو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ کتاب پڑھو، کتاب ہے، پیغمبر کتاب ہے، پڑھیے اس کو، اس کی تلاوت کیجیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیارے رسول، وحی کے ذریعے جو کتاب آپ کو دی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ کیا شان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی کتاب کی تلاوت کا حکم دیا، اور اللہ کی کتاب کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے خود اپنی کتاب کی تلاوت کی، اللہ نے خود اپنی کتاب کی تلاوت کی ہے۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے پیغمبر یہ آیتیں ہیں جن کی ٹھیک ٹھیک ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تلاوت کرتا ہے اپنے کلام کی، اس کتاب کی تلاوت کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت فرماتے تھے، اور بعض صحابہ ایسا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ حضور ان سے قرآن سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، ہے میرے آقا یا رسول اللہ، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر اللہ نے قرآن نازل کیا، میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا ہاں،
میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء پڑھنا شروع کی، پڑھتے جاتے تھے، پڑھنے میں مصروف ہیں۔ اور رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیسا عجیب وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر آپ کو ان تمام پر ہم گواہ بنائیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو حضور سنتے تھے، خود بھی تلاوت فرماتے تھے۔ قرآن کی تلاوت وہ بھی سنت، اور دوسرے سے سننا وہ بھی سنت۔ اور ایک صحابی تو ایسے تھے، حضرت ابی بن کعب، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری اور میرے صحابہ میں سب سے بڑے ماہر قرآن ابی بن کعب ہیں۔ وَأَقْرَأُهُمْ ابی بن کعب۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورۃ البینہ سناؤں، میں سناؤں تم کو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ میرا نام اللہ نے لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا۔ رونے لگے کہ کہاں میں اور کہاں عرش سے میرا نام آنا۔ تو ایسے تو تلاوت کا حکم دیا کہ اس قرآن کی تلاوت کرو، اور صرف تلاوت ہی مت کرو، اسی پر مت ٹھہر جاؤ، یہی نہ رک جاؤ، بلکہ فرمایا یہ کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ بابرکت کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ غور و فکر بھی کرو، پڑھو بھی اور اس کو سمجھو بھی، لیکن صرف اپنی عقل سے مت سمجھ لینا۔ ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں حدیث کے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں سیرت رسول کے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں اقوال رسول کے۔ اس لیے کبھی حدیث کو مت چھوڑنا، کبھی پیغمبر کی باتوں کو، پیغمبر کی نورانی زندگی سے انحراف نہ کرنا۔ اس کو جب سامنے رکھو گے تبھی قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کو سمجھو بھی۔ اور فرمایا دیکھیے کتاب کہہ کر کیا کیا کہا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ یہ کتاب کہ انسانوں کے جھگڑوں کا فیصلہ اسی کتاب کی روشنی میں کرو۔ اور فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ بابرکت کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ اسی پر ایمان لانے کا حکم دیا کہ اس پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس کتاب کی تلاوت کرو، اس کتاب کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق فیصلہ کرو، اس کی اتباع کرو، اور اس دولت کو جو کتاب کی شکل میں تمہارے پاس ہے اس کو دنیا کے دوسرے انسانوں تک پہنچاؤ۔ قرآن حکیم کی شکل میں جو دولت
ہمارے پاس ہے، یہ چھپانے کی نہیں بلکہ لوٹانے کی ہے، دنیا کو بتانے کی ہے اور دنیا کے انسانوں کے درمیان تقسیم کرنے کی ہے۔ بڑی نعمت ہے کتاب کی شکل میں، قرآن حکیم کی شکل میں، اور قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج ہے اور ویسا ہی رہے گا، جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ حفاظت کون کر رہا ہے؟ آپ، ہم نہیں، انسان نہیں، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، صحیفے اللہ نے نازل کیے، مگر ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ ان کے علماء سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں کی حفاظت کریں۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وہ حفاظت کریں، مگر وہ حفاظت کیا کرتے؟ اتنے چور بے ایمان نکلے وہ علماء کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے الفاظ و کلمات میں ہیرا پھیری کرتے تھے۔ یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے مسئلے مسائل لکھتے اور بے ایمان کہتے کہ اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے تاکہ دنیا ان کو مل جائے۔ قرآن نے ان کا بھانڈا پھوڑا، ان بے ایمانوں کا، اور جب اپنا آخری صحیفہ اللہ نے نازل کیا تو فرما دیا کہ یہ صحیفہ ربانی انسانوں کے رحم و کرم پر محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ اس کے محافظ و ذمہ دار ہم ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن حکیم ماہ رمضان مبارک میں آیا اور رمضان اب اپنی رحمتوں برکتوں کو سمیٹ کر ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ رمضان میں قرآن کی شکل میں اللہ نے جو دولت عطا فرمائی ہے، اس سے ہم برس بھر اور زندگی بھر مستفید ہو سکتے۔ اس لیے قرآن کے قریب آنا اور جہاں بھی قرآن کے نام پر کوئی کام ہو رہا ہو اس میں رکاوٹ مت ڈالنا۔ آپ سنیں گے وہ کیسے اور کیوں۔ قرآن حکیم میں رکاوٹ ڈالنے والے وہ ابو جہل کی برادری کے لوگ ہیں، یاد رکھو۔ سب سے پہلے قرآن سے روکنے والا ابو جہل ملعون تھا، اور اس نے کیا کہا اس کو بھی قرآن نے ریکارڈ کر دیا، اس کو بھی کوڈ کیا ہے قرآن نے، کہ وہ بے ایمان کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ وہ کہتا ہے، وہ کافروں کا سردار اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو۔ جو ایسا کہے گا سمجھ لے کہ وہ کہاں پہنچے گا اور اس کا سلسلہ کس سے مل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن مت سنو، اٹھا کر دیکھ لو تفسیر ابن عباس، وہ کہتا ہے کہ اس قرآن کو مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اپنا پروگرام الگ چلاتے رہو، بک بک کرتے رہو، تاکہ تمہاری بک بک میں قرآن کی آواز دب جائے۔ مگر فرما دیا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسے لوگوں کا انجام برا ہے،
اور وہ یاد رکھیں کہ مکھیوں کی بھن بناہٹ سے شیر کی گرجدار آواز دبنے والی نہیں ہے۔ کتنی طاقتیں اٹھیں اور اٹھ کے گر گئیں، اٹھیں اور مٹ گئیں، جو قرآن کے مقابلے پر آیا وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ یاد رکھو، قرآن اب تک نہ معلوم اپنے کتنے دشمنوں کو دیکھ چکا ہے، اور آئندہ بھی جو اس کے مقابلے پر آئے گا اس کو قرآن خود دیکھ لے گا۔ کتنی طاقتیں، بڑی بڑی طاقتیں۔ یہ خود اہل مکہ کیا کم تھے؟ کم تھے؟ وہ یوں کہتے تھے کہ ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پہاڑوں سے کود کر جان دے دیں گے، سمندروں میں چھلانگ لگا کر مر جائیں گے، مگر اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ کہتے تھے ہم اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ اسلام میں کیا داخل ہوتے؟ اسلام ان کے اندر داخل ہو گیا، اسلام ان کے اندر داخل ہو گیا۔ قرآن کی وہ تعلیمات تھی، پیغمبر کے وہ اخلاق تھے جس نے ان کو ذبح کر دیا۔ علماء تو لکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں ابو جہل کو صحابہ نے قتل کیا۔ جنگ بدر میں صحابہ نے اس کی لاش کو گرایا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو گرایا ہے، لیکن حقیقت میں اخلاق محمدی نے اس کو پہلے ہی قتل کر دیا تھا۔ کیسے کیسے لوگ! یہ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی کیسے سخت تھے، کیسے سخت تھے۔ تلوار لے کر چلے، آپ نے بارہا سنا ہے، پھر سنیے۔ تلوار لے کر چلے کہ نعوذ باللہ میں اس شخص کا سر قلم کر دیتا ہوں جس نے ایک نیا دین پیدا کیا۔ دیکھیے، یعنی دین کی آواز لگانا ان کے نزدیک بے دینی کی آواز تھی۔ جا رہے ہیں، راستے میں ان کو ان کے دوست نعیم بن عبداللہ ملے، تیور دے کر پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس شخص کو قتل کرنے جا رہا۔ انہوں نے کہا عمر اگر تمہارے اندر عقل ہے تو تم اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ، تمہارے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو گئے، اور اگر تم نے ایسا کیا، محمد کو قتل کر دیا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، تو کیا ان کے ساتھی تم کو چھوڑ دیں گے؟ یہ سننا تھا کہ بہن کے گھر کا رخ کیا۔ اس وقت یہ دونوں میاں بیوی مشہور صحابی رسول حضرت خباب سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب بہن نے عمر ابن خطاب کی آہٹ سنی، اس وقت عمر ابن خطاب تھے، نہ وہ صحابی تھے نہ رضی اللہ عنہ تھے، بلکہ صرف اور صرف عمر ابن خطاب تھے۔ جب آہٹ سنی تو بہن نے وہ پرچہ چھپا لیا جس پر قرآن لکھا ہوا تھا، مگر قرآن کی آواز عمر ابن خطاب کے کانوں میں پہنچ چکی تھی۔ پہنچتے ہی انہوں نے کہا کیا کر رہے تھے؟ مجھے سب معلوم ہے، تم بے دین ہو گئے، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا۔ خون نکل آیا، خون دیکھ کر ذرا شرمندگی ہوئی۔ کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں۔ بہن نے بات بدلنے کی کہا نہیں، مجھے سب معلوم ہے، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، تم بے دین ہو گئے۔ اور کہا کہ لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ۔ حضرت خباب اندر چھپ گئے تھے، مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا بھائی تم اس وقت ناپاک ہو، تم پھاڑ ڈالو گے اس کو۔ عمر ابن خطاب نے بتوں کی قسم کھا کر یقین دلایا کہ میں پھاڑوں گا نہیں، تم کو واپس کر دوں گا۔ کہا کہ نہیں، تم ناپاک ہو، پاک ہو جاؤ، غسل کر لو، پانی نہا لو تو میں تم کو پڑھنے کے لیے دے دوں۔ عمر ابن خطاب نے غسل کیا، عمر ابن خطاب نے غسل کیا، سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی، عجیب کیفیت ہو گئی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں لکھی، دیکھو عمر ابن خطاب نے جب غسل کیا
تو جسم پاک ہو گیا، اور قرآن پڑھا تو دل پاک ہو گیا۔ جسم پاک ہوا تو قرآن پڑھنے کے قابل ہو گئے، اور دل پاک ہوا تو رسول اللہ سے ملنے کے لائق ہو گئے۔ کہا کہ اوہو کیا چیز ہے یہ، کیا قرآن ہے، کہاں ہے اس وقت محمد؟ کہا حضرت ارقم کے گھر میں ہے، دار ارقم میں چھپ چھپ کر تبلیغ توحید و قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی۔ یہ سن کر حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے اندر باہر آ گئے اور کہا کہ عمر مبارک ہو، کل رات اللہ کے رسول نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تیرے نزدیک عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام ابو جہل کا اصل نام ہے، ان دونوں میں جو تجھے پسند ہے اس کو اسلام دے کر مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔ کہا کہاں ہیں پیغمبر؟ کہا ارقم میں ہے، دار ارقم میں ہے۔ وہاں پہنچ گئے، تلوار اسی طرح ہاتھ میں ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ نے جو سوراخ تھے ان میں سے جھانک کے دیکھا اور کہا کہ عمر آئے ہیں، اور ایسے آئے ہیں کہ ہاتھ میں ننگی تلوار۔ حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے تھے، سید الشہداء حضور کے چچا، انہوں نے کہا دروازہ کھول دو، وہ عمر کی ٹکر کے بہادر تھے، کہا دروازہ کھول دو، اگر خیریت سے آتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کی تلوار سے انہی کی خیریت پوچھ لی جائے گی۔ دروازہ کھولا، حضور آگے بڑھے۔ دیکھو یہ شان تھی پیغمبر کی کہ خطرات کے موقع پر حضور صحابہ کو پیچھے رکھتے تھے اور حضور آگے رہتے تھے۔ آج کے ماشاءاللہ لیڈرز جو ہیں وہ خطرات کے موقع پر خود پیچھے رہتے ہیں، قوم کو کٹواتے ہیں۔ یہ آج کل کا حال ہے، خیر ہونے دیجیے، اب جو حال ہو، اپن کو اپنا حال دیکھنا ہے، قرآن سے اپنا حال قریب کرنا ہے۔ دروازہ کھولا، عمر ننگی تلوار لے کر دروازے کے اندر داخل ہوئے، پیغمبر آگے بڑھے اور عمر ابن خطاب کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ آواز رسالت کے رعب نے عمر کے اندر کپکپی پیدا کر دی اور سر جھکا کر عرض کیا مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ صحابہ نے اور حضور نے وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج گئیں، آسمان سے جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عمر ابن خطاب کے مسلمان ہونے کی خوشی میں آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور آج پہلا دن تھا کہ صحابہ نے کعبے کے اندر جماعت سے نماز پڑھی۔ کیوں پیغمبر نے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ پیغمبر نے عمر ابن خطاب کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ عمر ابن خطاب جس کا سر قلم کرنے کے لیے نکلے تھے، اس ذات اقدس کے قدموں پر اپنا سر قربان کر کے آ گئے۔ عمر ابن خطاب نے سورۃ البقرہ حضور سے 12 سال میں پڑھی ہے، کس انداز سے پڑھی ہوگی؟ عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں لاکھوں لاکھ کلومیٹر علاقہ فتح ہوا ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ سب سورۃ البقرہ کی تعلیمات کا اثر تھا، اور سورۃ البقرہ کی تعلیمات کا فیض تھا کہ اتنے انہوں نے اپنے زمانے میں وقت کے سپر پاورز رومن امپائر، پرشین امپائر کی دھجیاں اڑا دی۔ یہ وہ عمر ابن خطاب ہیں کہ جن کو ان کے باپ ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر تو اتنا نکما ہے کہ تجھے اونٹ چلانا نہیں آتے، لیکن جب قرآن ہاتھ میں لیا اور نبی کا دامن تھاما ہے تو اونٹ چلانا نہیں بلکہ ملکوں کے چلانے والے وہ بن گئے۔ وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو۔ قرآن ایک بحر ناپیدا کرنا، ایک ایسا سمندر ہے جس کی حد نہیں، اس سمندر کی حد ہے مگر اس سمندر کی حد نہیں۔
ایک رات میں زندگی ختم ہو جائے گی لیکن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی کتنی تفسیریں ہیں، لیکن الکتاب اور القرآن میں جو الف لام ہے، پورا تفسیری لٹریچر ابھی الف لام کی تفسیر نہیں کر سکا۔ قرآن اونٹوں کے زمانے میں نازل ہوا، قرآن اونٹوں کے زمانے میں نازل ہوا، لیکن قرآن ایٹمی دور کے مسائل کا بھی حل ہے۔ دنیا آج سائنس اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اور کل وہ کہاں پہنچے گی نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ جہاں کہیں پہنچ جائے، انسانیت کی ہر ضرورت صرف قرآن حکیم سے پوری ہو سکتی ہے، ورنہ کسی کے پاس کچھ نہیں۔ دنیا کے سارے دھرم، سارے ازم اپنا بھرم کھو چکے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو آپ کے پاس ہے، اللہ کی کتاب کی شکل میں ہے، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی شکل میں ہے۔ یہ سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے انسان کو کہاں پہنچایا؟ اس انسان نے سائنس اور ان ترقیات کے ذریعے پرندے کی طرح ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، مچھلی کی طرح اس کو پانی میں تیرنا آ گیا، لیکن وہ انسان بن کر زمین پر چلنا بھول گیا۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے اس طرح فرمایا ہے، جہل خرد نے دن یہ دکھائے، رہ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ قرآن حکیم ایک ایسا سمندر ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں اس سمندر کی تہ میں پہنچ چکا ہوں تو غلط کہتا ہے، جھوٹا ہے۔ یہ وہ سمندر ہے کہ اس کے چلو دو چلو پی سکتا ہے انسان، لیکن اس کی تہ میں نہیں جا سکتا۔ انسان انسان ہے، اب دنا تواں ہے، کمزور ہے، اس کا علم محدود ہے، اس کا اختیار محدود ہے، اس کی صلاحیت محدود ہے، اس کی طاقت محدود ہے۔ اور قرآن حکیم قادر مطلق کا کلام، اس کا علم لامحدود، اس کی طاقت لامحدود، اس کا اختیار لامحدود۔ یہ عبد ناتواں، یہ کمزور انسان اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بس وہی سمجھائے تو سمجھ سکتا ہے، اس لیے اسی سے دعا کرنی ہے کہ وہ سمجھائے، وہ پڑھائے۔ جب اس کو پڑھتے ہیں تو پہلے اس سے لو لگاتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے، بخاری پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے پہلے اعوذ باللہ کی ضرورت ہے۔ اور ویسے ہی کوئی نہیں پڑھ لیتا ہے، بلکہ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھو تو پہلے اللہ سے پناہ مانگو کہ وہ ہم کو شیطان کے شر سے بچا لے، کہ کہیں پڑھ کر ہم بھٹک نہ جائیں۔ کیوں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سو کو اس سے ہدایت ملتی ہے اور بہت سے گمراہ ہوتے ہیں، مگر اسی سے ہدایت کی دعا کرتے رہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہدایت ہے تو یہی ہے، ہدی للناس یہی ہے، انسانوں کے لیے ہدایت کا ابلتا ہوا چشمہ یہی ہے۔ پیغمبر نے فرما دیا، جو اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہدایت تلاش کرے گا، اللہ اس کی کمر توڑ دے گا۔ من قسمہ من جبار، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، دنیا کا بڑے سے بڑا شخص اگر قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہدایت تلاش کرے گا تو اللہ اس کی کمر توڑ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن لانے والے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کی بنیاد پر قوموں کو کھڑا کرے گا، اور یہی ہے جسے ترک کر کے قومیں گریں گی، برباد ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کریں گے، دعا اللہ سے کرنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ دعا کے آداب آپ حضرات خوب جانتے ہیں، ماشاءاللہ سب اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، کتنے معتکفین ہیں، اعتکاف والے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے ہیں، کتنے حضرات ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔
دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اس کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ جب دعا میں کہیں کہ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں تو کہنا ہے بے شک، کیا یہی کہیں گے؟ اور جب یہ کہیں کہ یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما تو کہیں گے کہ آمین، اس کو الٹا نہیں کر لینا، ورنہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں ہر وقت آمین آمین، جہاں دعا کرنے والا اسٹاپ کرے تو بس آمین آمین، نہیں ایسے سمجھ لیجیے۔ جب اے اللہ ہم خطا کار ہیں بے شک اقرار کریں، اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی بزرگی عظمت کا جب ذکر ہو تب بھی بے شک کہنا ہے، جب اپنے گناہوں کا ذکر ہو اور ان کی معافی اللہ سے مانگیں تو کہنا ہے کہ آمین، کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ یہ دو چار باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی، اور آج کچھ میں نے معمول سے زیادہ وقت لے لیا، ورنہ اتنی لمبی چوڑی تقریر تو میں کرتا بھی نہیں، اور خاص طور پر رمضان میں یہ آپ حضرات کی توجہ تھی اور آپ سب حضرات کے جو قلوب ادھر متوجہ تھے ان کا اثر تھا۔ ہر ایک مومن میں ایک برکت ہے، اور جب وہ ساری برکتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کا اثر اور اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو نہیں یہاں نہیں بیٹھیں گے، قبلہ رخ بیٹھیں گے۔ على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بطلعة القرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير البديع المشفق المقر المعترف بذنبي. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك بابتهال المذنب الدليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك نفسه وقامت لك عبرته فذل لك اسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا فكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. یا اللہ میری نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. جب کچھ نہ تھا مگر غرور تھا، جب کچھ نہ ہوگا مگر خوشی ہوگا. یا اللہ ہر قسم کی حمد و ثنا دے دو، عبادت و بندگی کے حقوق دے دے. کیونکہ معبود برحق ہے،
آسمانوں کے اوپر سے لے کر زمینوں کے نیچے تک کا تنہا تو مالک ہے۔ یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ نہ تیری ذات میں کوئی شریک، نہ تیری صفات میں کوئی شریک۔ تجھے نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ کسی مشیر۔ تیری بادشاہت میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں، تیرے کارخانے قدرت میں کسی دوسرے کا دخل نہیں۔ شجر حجر، درخت پتھر، جھاڑ پہاڑ، صحرا جنگل دریا، سورج چاند زمین آسمان، انسان حیوان، زبان والے اور بے زبان، سب تیرے آگے سر بسجود ہیں اور تیری حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ یا اللہ سب کمزور ہیں، صرف تجھی طاقت والا ہے۔ سب جاہل ہیں، صرف تجھی کو علم ہے۔ سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تجھی کو بقا ہے۔ سب تیرے در کے محتاج و فقیر ہیں، تو ہی غنی و بے نہاد ہے۔ یا اللہ موت و حیات، تندرستی و بیماری، تونگری و فقیری، عزت و ذلت، سب تیری مرضی پر موقوف ہے۔ یا اللہ تیری مغفرت سے دریا ہر دم رواں رواں ہے۔ تیرا شامیانہ رحمت ہر ایک کے لیے بنا ہوا ہے۔ تیرا دسترخوان نعمت ہر ایک کے لیے بچھا ہوا ہے۔ تو اپنے دسترخوان کرم سے کسی پر نہیں اٹھاتا۔ آسمانوں میں تیری بڑائی ہے، زمین کی پستیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں تو ہی تو ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، سمندر کے پتھروں کی تعداد تیرے علم میں ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد، ریت کے ذروں کی تعداد تجھ کو معلوم ہے۔ یہ زمین و آسمان کرتا کا نشان ہے، سمندر کا ہر قطرہ ریگستان کا دفتر ہے، تیری معرفت کا ایک دفتر ہے، اور ہر قطرے اور ہر ذرے میں تیری شان ربوبیت جل وجل ہے۔ یا اللہ تیرا ہی دربار ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا ملتا ہے اور جہاں کی مایوس انسانوں کو امید کی کرن نظر آتی ہے۔ یا اللہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو تو ہی سہارا ہے، ہر مخلص کا آسرا تیرا ہی دست کرم ہے، ہر بے کس کی لاج تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ تو وہاب بھی ہے، تو ودود بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو عظیم الجلیل بھی ہے۔ یا اللہ ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے، تو اپنی تعریف خود ہی کر سکتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے رسول اکرم فضول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رسول اور انسانیت کا محسن بنایا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ تیرے آخری رسول ہیں، انہوں نے رسالت کا حق ادا کر دیا اور تیرے احکام تیرے بندوں میں پہنچا دیے۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے اپنے رسول پر بہت بہت درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ وہ رسول محترم، وہ امتی امتی کہنے والے رسول، وہ امت کو کبھی نہ بھولنے والے رسول، وہ یتیموں کے مولا، وہ غلاموں کے آقا، وہ بیماروں کے ایماندار، وہ اکیلوں کے مونس و غمخوار رسول پر ہم سب کی طرف سے تعداد بے حساب بے شمار درود و سلام نازل فرما۔ ہم سب کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے اپنے حبیب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اب تو دنیا کی سعادت انہی کی غلامی میں ہے اور انہی کی محبت میں ہے، تو وہ ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم کو اپنے کلام کی محبت نصیب فرما، اپنے کلام کا فہم نصیب فرما، اپنے کلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو سچا ہے، تیرا کلام سچا ہے، تیرے کلام کے ایک ایک لفظ میں ایک ایک حرف میں اثر و برکت ہے۔ دنیا کی ساری سعادتیں تیرے کلام کی جڑی ہوئی ہیں۔ اے اللہ تو ہم کو عطا فرما، تیرے کلام کا ہر حکم صراط مستقیم ہے۔ اے اللہ تو ہم کو قرآن کریم سے قریب کر کے اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا
سمجھنا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہم اقراری مجرم نہیں، ہم کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ یا اللہ جو گناہ ارادے سے ہوئے وہ بھی معاف کر دے، جو گناہ بے ارادہ ہو گئے ان کو بھی معاف کر دے، جس کے اجالے میں جو گناہ ہوئے ان کو بھی معاف کر دے، رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے اپنی قدرت سے ان کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ قلبت و جذبت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم بھلے ہیں سب بھی تیرے ہیں، برے ہیں سب بھی تیرے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری توحید بلند کرتے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ یا اللہ یاد رکھے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ دلوں کو ہمت عطا فرما، مصیبتوں کو دور فرما، مسائل کو ختم فرما۔ یا اللہ مسائل کو ختم فرما دے اور مسائل کو حل فرما دے۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، اس لیے کہ تم کریم ہے، کرم فرما، اس لیے کہ تم کریم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ تم غفور کریم ہے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی اکثریت کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ملک ایک نعمت ہے، آزادی ایک نعمت ہے، نعمت کی مدد کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ اپنی قدرت سے ہمارے ملک ہندوستان کو دنیا میں اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، مانا کے گناہ گار ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ اے اللہ آج کی امت غیروں کی یورش میں ہے، خود اپنی بدعنمائیوں میں گرفتار ہے، ایک نظر قدم کی ہو جائے تو مشکل کا بیڑا پار ہے۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں اس پر باطل کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، حفاظت فرما۔ یا اللہ عراق سیریا اور جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو برقرار رکھ، اس ملک کے امن و امان سے مساجد و مدارس کی رونق ہے۔ اے اللہ اس ملک کے حاکموں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا فرما، ہمارے حق میں ان کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ ہم کو ہمارے حق میں انصاف کرنے والے ہوں۔ یا اللہ یہ ماہ رمضان مبارک جس کو تو نے ایام و معدودات فرمایا ہے، گنتی کے چند دن کا ہوتا ہے، اپنی رحمتوں و برکتوں کو سمیٹ کر ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ یا اللہ یہ موسم بہار پھر آئے گا، مگر کون رہے گا یہ تو تم ہی جانتا ہے، کوئی رہے یا نہ رہے مگر تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ یہ مرادوں کے دن، مناجاتوں کی راتیں، یا اللہ تیری طرف سے مہمانی کے دن کے اہل اللہ اور مخلصین بندے اس دعوت کے مہمان سے مولا ہمیں امید ہے کہ تو ہم کو محروم نہیں فرمائے گا۔ یا اللہ اس برکتوں اور رحمتوں سے ہم کو محروم نہیں فرمائے گا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہم نے کما حق کو اس کی قدر نہیں کی، اس قصور کو معاف فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ تراویح کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، قرآن سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، اور انہوں نے اعتکاف کے دوران جو دعائیں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما۔ تیرے بندے اور بندیوں نے ماہ میں جو بھی نیکیاں کی ہیں، زکات اور صدقات اور نیکیاں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بندے بندیاں تیرے مقدس گھر حاضر ہیں، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اور اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ مانا کہ مولا اسباب نہیں مگر تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب کا محتاج نہیں، اسباب تیرے محتاج ہیں۔ تیرے کرم کا اتنا اشارہ ہو جائے اور غریب کی عید ہو جائے اور وہاں کی عید اس کو نصیب ہو جائے۔ یا اللہ
تو ہم پر رحم فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان پر صحت عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، یا اللہ شفا دینا تیرا ہی کام ہے، غموں کو مٹانا تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و واسع روزی عطا فرما، جو مسلمان قید میں ہیں ان کی رہائی کی تدبیر پیدا فرما، جو بے قصور مقدمات میں ہیں اے اللہ ان کے حق میں بہتر فیصلے فرما، جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے لیے نکلنا آسان فرما، جو کاروباری پریشانی میں ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو صاحبان اپنے بچے اور بچیوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں یا اللہ ان کی فکروں کو دور فرما دے اور ان کو اچھے جوڑے نصیب فرما، اے اللہ تو اپنی کتاب میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ مولا مانگنا ہمارا کام ہے اور دعا اور عطا فرمانا تیرا کام ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا، ہم تو گناہگار ہیں، یا اللہ فقر ندامت ہمارے ساتھ ہے، گناہوں کی معافی تیرے ہاتھ ہے، یا اللہ یہ زندگی کی کشتی خبر میں پھنسی ہوئی ہے، اس بوجھ کو ہلکا کرنے والی اور اس کشتی کو پار لگانے والی خبر تیری ذات ہے۔ اے اللہ تو اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو انکار مت کرو، سواری کو جھڑکنا مت، جب ہم یہ کرو یہ حکم ہے، بھلا ہم بھی تو تیرے گھر کی سواری نہیں، ہم بھی تو تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہم کو بھی نہ جھڑکنا، ہم کو بھی دستار میں نہیں ہو رہا، اگر تو نے دستار دیا اپنے گھر کو تو پھر کوئی گھر نہیں ہے، سردر کی ٹھوکریں کرنی پڑے گی۔ اے اللہ ہم کو سردر بھٹکنے سے بچا دے، ہم کو تیرے حبیب نے تیرا در دکھایا اور فرمایا کہ جو کچھ مانگنا ہو تیرے در سے مانگنا، تیرے ادھر ہے، یہاں سے بچوں نے بھی لیا ہے، یہاں سے ندیوں نے لیا ہے اور ہر ایک نے تیرے ادھر سے لیا ہے۔ مولا یہ مجمع تیرے سامنے ہے، یہ مجمع قرآن کی محبت میں یہاں آیا ہے، قرآن سننے کے لیے یہاں آیا ہے، پر اس مجمع نے تیرے سامنے دامن مراد پھیلا دیا ہے، جھولیاں پھیلا دی ہیں، تو ہر ایک کی تمنا کو پورا فرما دے۔ مولا دنیا کا کوئی مالک ہو تو وہ بھی اپنے مزدور کو کچھ دے کر رخصت کرتا ہے، پر آپ تو مالک کو بھول شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، دامن پھیلانے والوں کے دامن کو خالی نہیں لوٹائیں گے اور ان کے دامن کو دامن مراد سے بھر دیں گے آپ۔ یا اللہ بچہ ایک بار پکارے تو ماں پکڑ اٹھا لیتی ہے، آپ ماں کے پڑھ کر ہماری حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، حافظوں کے حسد سے بچا لے، شریفوں کی شر سے بچا لے، صاحبوں کے صحت سے بچا لے، ہر دشمن کی آنکھ کے زیر سے اللہ کو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت سے ہماری حفاظت فرما، اپنی حفاظت میں ہم کو رکھ، اے اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما، ماضی میں جن بندوں نے اس مسجد کی خدمت کی ہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور آج جو صاحبان اس مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو اپنی رضا اور رحمت سے سرفراز فرما اور ان کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ میں جو بندے بندیاں تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ مسجد کے پڑوس میں تیرے جو بندے بندیاں سو رہے ہیں محرمات ہیں اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو گلشن جنت کا نمونہ بنا، ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ہمارا حال تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا ہے، حضرت یوسف کے بھائی اللہ اناج لینے کے لیے تو گئے تھے مگر ان کے پاس دینے کے لیے پورے پیسے نہیں تھے، انہوں نے کہا تھا وَقَبْضَ عَلَيْنَا، اے بادشاہ مصر ہم پر صدقہ کر دیجیے، ان اللہ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، کیونکہ اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف سے صدقہ مانگا تھا، ہم تجھ سے تیری رحمت کا صدقہ مانگتے ہیں، تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، مولا ہم حضرت یوسف کے بھائیوں سے زیادہ بولے صحیح مگر تو حضرت یوسف سے بڑھ کر مہربان ہے، تو حضرت یوسف سے بڑھ کر زیادہ معاف فرمانے والا ہے، حضرت
حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی الزام نہیں، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ وہ پیغمبر تھے، مگر تو تو ان سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے، ہمارے حق میں یہ فرما دے، ہم کو تو خوشخبری سناتے کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اے اللہ ہم کو ایمان کی زندگی نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا تو کسی کی طرح گزر جاتی ہے، حسد بھی گزر جاتی ہے، روگت بھی گزر جاتی ہے، پھر مسئلہ تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ اے اللہ اس مسئلے کو ہمارے لیے بہتر بنا دے، عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب نار سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنانا اور آپ کے نورانی ہاتھ ہم کو جانے کا نصیب فرمانا، اپنے حق کا قائل نصیب فرمانا، جس سوائے تیرے حق کے قائل کے منتہا نہیں ہوگا۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے۔ مولا ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو ہماری ضروریات کا تکفل فرما۔ تیرے کتنے بندے اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو ان کے نام بھی جانتا ہے، تو ان کے کام بھی جانتا ہے، ان کی ضروریات کو بھی جانتا ہے۔ مولا تیرے ہاں کس چیز کی کمی ہے، ہر نعمت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ چھوٹے ہیں، تیری عطا کے ہاتھ بڑے وسیع ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو تین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اے اللہ تین دنیا کی بھلائیاں ہم کو نصیب فرما، یا اللہ تین دنیا کی بھلائیاں ہم کو نصیب فرما۔ آپ حضرات جو اپنے لیے دعا کر لیجیے، مقبول وقت ہے، مقبول رات ہے۔